آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ریسائٹ ہولی قرآن۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز تختی نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ تختی نمبر 1 ہے جس کا نام حروف مفردات ہے۔ ان حروف مفردات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مفردات کے معنی علیحدہ علیحدہ حروف کے ہیں، کیونکہ حروف کو الگ الگ اپنی اصلی حالت میں لکھا گیا ہے، اس لیے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور ان حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ الف سے یا تک یہ کل 29 حروف ہیں۔ ان حروف میں 15 حروف ایسے ہیں جن کی آواز کو بڑا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ الف اور حمزہ کے علاوہ وہ حروف جو 3 حرفی ہیں انہیں بھی کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے یہ دال 3 حرفی حروف ہے، اس کو جب لکھا جاتا ہے تو یہ اس شکل میں وضع ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 حرفی حروف کہتے ہیں۔ جیم میں انہی 3 حرفی حروف میں شامل ہیں، ذال بھی 3 حرفی حروف میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں 3 حرفی حروف ہیں ان کی آواز کو بڑا کر کے یعنی کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ اور جن حروف پر مد، یہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ سین لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، مد والے حروف کو بھی کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور ان کو کھینچنے کی مقدار کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر ہوتی ہے۔ موٹے حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ موٹے حروف کل 7 ہیں۔ یہ جو گرین حروف ہیں یہ موٹے حروف ہیں: خ، را، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ ان میں را ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ ایکسٹرا کا مطلب کہ را پر اگر زبر آ جائے اور را پر پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جو ہر حالت میں موٹے یعنی پر پڑھے جانے والے حروف وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر بتائے ہیں یہاں تک۔ یہ گرین حروف، سبز رنگ کے حروف، ان کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، اور یہ 7 ہیں۔ ان کا مجموعہ بھی ہے۔ مجموعہ مطلب کہ ان کو اکٹھا جب لکھا جائے تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، جیسے لکھا جاتا ہے خص، ضغط، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ ان حروف کے اندر 3 ایسے حروف ہیں جو نرم ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ث، ذال، ظ۔ ان حروف کو
نرم لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اور ان حروف مفردات میں 3 حروف ایسے ہیں جو سختی سے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں ز، سین، صاد۔ حروف مفردات میں 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو جب یہ ساکن ہوں، ان کے اوپر جزم ہو، اس وقت ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ حروف مفردات میں ہم آواز حروف بھی ہیں جن کو بعض اوقات لوگ زیادہ تر ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھنے لگیں تو ان میں فرق واضح کرنا چاہیے کہ ہم آواز حروف کو کیسے پڑھیں۔ تو آئیے وہ میں بتاتا ہوں کہ ہم آواز حروف کون سی ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ث، سین، صاد۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے جنہوں نے تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ نہیں پڑھا ہوتا، وہ سا کو بھی سین کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور صاد کو بھی سین کی طرح پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ سا کو نرم اور باریک پڑھا جاتا ہے، سین کو نرم اور سیٹی کی طرح پڑھا جاتا ہے، صاد کو موٹا اور سیٹی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان 2 حروف میں سیٹی کی طرح آواز آتی ہے، جیسے سین، صاد۔ ت اور طا۔ بہت سارے لوگ جب ت اور طا کو ادا کرتے ہیں یا جب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تا کو بھی تا پڑھتے ہیں اور طا کو بھی تا کی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کو پڑھنا ممنوع ہے۔ تو تا کو ہم نرم لہجے سے باریک پڑھیں گے اور طا کو نرم اور موٹا ادا کریں گے۔ یہ حروف مستعلیہ کا لفظ ہے، اس لیے ان میں فرق کرنا چاہیے۔ تا، یہ 2 ڈاٹس والا تا ہوتا ہے، اس کو باریک اور نرم پڑھیں گے، اور یہ جو طا ہوتا ہے اس کو نرم اور موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد قاف، کیف۔ زیادہ تر لوگ اس 2 ڈاٹس والے قاف کو اور اس قاف کو ایک جیسی آواز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان میں فرق یہ ہے کہ جب 2 ڈاٹس والا قاف پڑھا جاتا ہے اس کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کا لفظ ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس قاف کو باریک پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے قاف، کیف۔ ان کے بعد ذال، زا، ضاد، ظا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کو لوگ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سب کی آوازوں کو ایک جیسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب ذال کو پڑھیں تو اس کو نرم
اور باریک پڑھا جاتا ہے، ذیل۔ جب زا کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو باریک اور سخت آواز میں پڑھا جاتا ہے، ز۔ ضاد، ضاد کو نرم اور موٹا پڑھا جاتا ہے، ضا، ضا کو بھی نرم اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بعد ح، اور دو آنکھوں والا ہا بھی ہوتا ہے اور یہ اس طرح کا ہا بھی ہوتا ہے۔ ان کی آواز لوگ ایک جیسی پڑھتے ہیں جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے الحمد لفظ ہے تو اس کو بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہیں جو الحمد پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا سخت گناہ ہے، ایسے پڑھنے سے بچا جائے اور قرآن مجید صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ تو اس ہا کو ہم نرم اور باریک پڑھیں گے اور اس کو ح پڑھیں گے، اور اس کو ہا پڑھیں گے اور اس کو سخت ادا کیا جاتا ہے، ہا، ایسے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک کسی بھی لفظ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ واو کے علاوہ، واو ایسا حروف ہے جس کو ہونٹ گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی لفظ کے اوپر آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، خصوصاً یہ جو گرین والے موٹے حروف ہیں ان پر تو بالکل بھی آواز گول نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو ان حروف کے مخارج بتاتے ہیں کہ ان حروف کے ادا ہونے کی کون سی جگہ ہے۔ سب سے پہلے ہم الف سے شروع کریں گے۔ الف، الف کو آلف پڑھنے سے بچا جائے، اس کو الف پڑھنا ہے، آلف نہیں پڑھنا، اور الف منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔ ب، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری گلے حصے کے ملنے سے ب ادا ہوتا ہے۔ ت، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو ت ادا ہوتا ہے۔ ث، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو ث ادا ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی نرمی سے ہوگی۔ جیم، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ ح، حلق کے درمیانی حصے سے ح ادا ہوتا ہے۔ خ، حلق کے شروع سے جو منہ کی جانب ہے وہاں سے خ ادا ہوتا ہے۔ دال، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ ذال، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو ذال ادا ہوتا ہے، اس کی بھی ادائیگی نرمی سے ہوگی۔
را، را میں دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ را کی ادائیگی میں زبان میں زیادہ کپ کپاہٹ نہ آئے۔ ز، سین اور صاد، ان تینوں کی ادا ہونے کی ایک ہی جگہ ہے۔ اوپر نیچے کے اگلے دو دانت آپس میں ملیں اور زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دو دانتوں سے لگے تو ز، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ شین، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے۔ صاد کا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ ضاد، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والے اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ طا، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو طا ادا ہوتا ہے۔ ظا، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو ظا ادا ہوتا ہے۔ یاد رہے ظا کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ عین، حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔ غین، حلق کے شروع سے جو منہ کی جانب ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے۔ ف، سامنے کے اگلے دو دانت نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، درمیان سے ہوا اور آواز پاس ہو تو ف ادا ہوتا ہے۔ قاف، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ڈاٹس والا قاف ادا ہوتا ہے۔ کیف، زبان کی جڑ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی طرف تالو کے سخت حصے سے لگے تو کیف ادا ہوتا ہے۔ لام، زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ میم، دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک حصے کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے۔ نون، زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو
ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حمزہ حمزہ بھی حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یا زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو یا ادا ہوتا ہے۔ یہ تھی حروف مفردات کی تفصیل جو کہ ہم نے آپ کو الف سے لے کر یا تک بتایا ہے کہ کون سا حروف کیسے پڑھا جائے گا، کیسے ادا ہوگا۔ تو سامعین اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔